بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کی کچھ عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عالیہ کیسر. کچھ اہم سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کی جانی بہت زیادہ ضروری ہیں. ویسے تو اگر ہم بات کرتے چلیں تو پاکستان کی سیاست میں ہمیں ہر روز نئی تبدیلی، نئے بیانات جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، اور آج کل بازار جو بیانات کا گرم ہے وہ تو اچھا خاصا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. کبھی اپوزیشن کی جانب سے، کبھی پی ڈی ایم کی جانب سے، اور پھر پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی جانب سے انڈیویجولی بہت سی بیانات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. آج کی جو اہم خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، ایک بار پھر سے مسلم لیگ نون کی جانب سے بیان سامنے آیا، اور سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ اچھے خاصے ڈسکس ہو رہے ہیں. ان کی تاریخ کے حوالے سے بھی کبھی تو ایک طرف تو مسلم لیگ نون کی جانب سے استعفے دینے کی بات کی جاتی ہے، تو دوسری جانب سینٹ کے انتخابات جو ہیں ان کی تاریخ کے اوپر ان کی جانب سے خاصا واویلا مچایا جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ سینٹ کے انتخابات میں شامل ہوں گے، تو دوسری جانب استعفوں کا ایک پورا جو بیانیہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلیں جی، چونکہ حکومت کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی کہ سینٹ کے انتخابات قبل از وقت کروائے جائیں گے، تو اس پر اب باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون نے سینٹ کے قبل از وقت انتخابات ہونے کی صورت میں عدالت جانے کا اعلان کر دیا. یہ بڑا اہم اعلان ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہر روز مسلم لیگ نون کے بیانیے میں تبدیلی آ رہی ہے، یا ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں. کبھی وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ استعفوں کی ایک دھمکی سامنے لے کر آئیں، کبھی وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اسمبلی سے باہر لیں، کبھی وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے حوالے سے کسی نہ کسی قسم کی چیمہ گوئیاں سامنے لے کر آئیں. اور اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ حکومت جو ہے جب وہی چلی جائے گی، یہ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر احتجاج بھی کر رہے ہیں، جلسہ جلوس بھی کیے جا رہے ہیں، ڈیمانڈ بھی کی جا رہی ہے حکومت سے استعفے دینے کی. تو ان کا کہنا یہ ہے اب باقاعدہ طور پہ کہ اگر سینٹ کے انتخابات قبل از وقت کروا لیے جاتے ہیں تو عدالتیں موجود ہیں، عدالت کا رخ کیا جائے گا. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 11 فروری سے قبل اگر سینٹ انتخابات کا شیڈول دیا جاتا ہے تو یہ غیر آئینی شیڈول ہوگا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے لیے پھر ہم عدالت کے دروازے موجود ہیں، ان سے رجوع کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی اقدام اٹھایا جائے گا. اگر 11 فروری کو ہی شیڈول دینا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ انتخابات 8 مارچ کے بجائے 3 مارچ کو ہوں. اور پھر انہوں نے مزید اپنے بیان میں شامل کیا جی میاں جاوید لطیف جیسے جو دوست ہیں وہ میڈیا میں بیان دے دیتے ہیں تاکہ پذیرائی مل جائے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس وقت اگر ہم سیاسی طور پر بات کرتے چلیں تو یقیناً مختلف جو لوگ ہیں اور پھر جو سیاسی اتحادی ہیں اور پھر سیاستدان ہیں، ان کے بیانات کو لے کر بھی ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بڑے پیمانے پر بنایا جا رہا ہے. چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ عدالت کا رخ کیا جائے گا سینٹ کے قبل از انتخابات کی صورت میں، تو صحافی نے جو ہے وہ ان سے یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی، جو مختلف جرنلسٹ حلقہ ہے وہ اس وقت جاننے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی تو فی الحال چونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے، معلوم یہ کرنا چاہ رہا تھا میڈیا کہ کیا پی ڈی ایم پوری کورٹ کا رخ کرے گی، عدالت کی جانب جائے گی، جس کے جواب میں ان کا کہنا یہ تھا کہ قبل اس کے وقت ہے کچھ کہنا، ہاں اگر ضرورت پڑتی ہے تو تمام کی تمام اپوزیشن جائے گی، جو اس بات کو بھی کسی طریقے سے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پی ڈی ایم بھی ایک پیج پر ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور ان کے بیچ جو دراڑیں ہمیں شروع سے دکھائی دینے لگ گئی تھیں وہ واضح ہونے لگ گئی ہیں. کہیں تو مسلم لیگ نون، کہیں پیپلز پارٹی، کہیں پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے انڈیویجول بیان لے کر سامنے آتی ہیں، تو کہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے. بہرحال جی کورٹ جانے کا فیصلہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا گیا ہے. پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ ہے یا نہیں، اس پر کچھ دیر بعد ہی معلوم ہو پائے گا، اور وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگلی خبر جو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، آزادی اظہار رائے. پوری دنیا میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس حوالے سے قوانین وضع کرنے کے باوجود لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. پاکستان میں آزادی اظہار رائے کو ایک الگ ایکسٹینٹ پر لے جایا گیا ہے. اس پر انشاءاللہ ہم الگ پروگرام کریں گے اور آپ سے بات بھی کریں گے کہ کیا آزادی اظہار رائے کسی کی دل شکنی اور کسی کی حوصلہ شکنی کی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا پھر الفاظ کا استعمال اور اس کی ایک باؤنڈری جو ہے اس کا سامنے لایا جانا بہت ضروری ہے. اس وقت جو خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیس ہے، جس میں باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس سامنے آئے ہیں. سب سے پہلے تو جو ریمارکس ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں، پھر اس کے بعد اس معاملے پر بھی بات کریں گے. کورٹ نے واضح کیا ہے کہ جس ملک میں اظہار رائے کو دبا دیا جائے وہ ملک اقتصادی لحاظ سے پیچھے چلا جاتا ہے. یعنی کورٹ کا ماننا یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کا حق ہونا چاہیے. آگے اگر ہم بڑھیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے کی جانب سے سوشل میڈیا رولز کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی
درخواست پر یہ سماعت کی گئی ہے، یعنی PFUJ نے PTA کے خلاف جو ہے جو سوشل میڈیا رولز ہیں ان پر ایک درخواست دی تھی، جو پابندیوں کے حوالے سے معاملہ ہے اس پر بھی اور دیگر بھی، جس پر یہ سماعت ہوئی ہے اور کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا حق ہونا چاہیے۔ درخواست گزار جو ہیں ان کی جانب سے بیرسٹر جہانگیر جدون عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے دلائل دیے کہ سوشل میڈیا رولز کو آئین کے مطابق پرکھ کر چیلنج کیا گیا ہے۔ PTA نے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بجائے از خود رولز بنا کر عدالت میں پیش کیے، یہ رولز آئین سے متصادم ہے اور انہیں فی الفور ختم کیا جائے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل سید طیب شاہ نے عدالت سے کہا ہے کہ اٹارنی جنرل خود پیش ہو کر دلائل دینا چاہتے ہیں، کچھ اس حوالے سے ان کو مہلت بھی دی جائے۔ عدالت نے جو ریمارکس دیے ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے بتانا ہے کہ متعلقہ اسٹیک ہولڈرز ہیں کون، یعنی اگر PTA نے خود رول بنا لیے ہیں اور درخواست گزار یہ کہتا ہے کہ جی اسٹیک ہولڈرز سے نہیں پوچھا گیا، تو رولز بنانے میں اسٹیک ہولڈرز کو بھی واضح کیا جائے۔ کیا ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان بھر میں جتنی جرنلسٹ ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں ان کا شمار بیچ میں کیا جانا ضروری ہے، یا پھر اس کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ الگ ہوں گے؟ جہاں آزادی اظہار رائے کی بات کی جاتی ہے، وہ ممالک اقتصادی لحاظ سے پیچھے چلے جاتے ہیں اگر ان کو روکا جائے، دبایا جائے۔ جو رولز بنائے گئے ہیں ان میں اختیارات کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے غلط طریقے سے، یہ کہا گیا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ PTA نے جو رولز بنائے ہیں وہ آپ ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھجوائیں جن اسٹیک ہولڈرز کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کی استدعا منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت جو ہے وہ اب 25 جنوری تک ملتوی کی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ PTA رولز کو پاکستان بار کونسل کی جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کے ذریعے PFUJ نے چیلنج کیا ہے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پر باقاعدہ طور پر جب 25 جنوری کو سماعت ہوگی تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھیجے جانے کے حوالے سے بھی اس معاملے پر فیصلہ لیا جائے گا۔ اور اگلی جو اہم خبر آج دن کے حوالے سے ہی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالتیں خاص سے ایکٹیو پاکستان میں دکھائی دے رہی ہیں اور مختلف جو کیسز ہیں اہم ان کی سماعت کی جا رہی ہے۔ اس میں ہم باقاعدہ طور پر نیب کا ذکر کرتے ہیں، گو کہ نیب اس وقت خود بہت کانٹروورشل ہے اور بہت سے معاملات میں ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ جو جس طریقے سے وہ اپنے رولز لے کر چل رہے ہیں، جس طریقے سے اریسٹ جو ہیں وہ میک کی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو جس طریقے سے اس وقت جو اپنے رولز ہیں ان کے تحت نیب کارروائی کر رہا ہے، اس کے اوپر نیب کو بھی سوالیہ نشان کا یا سوالات کا سامنا ہے۔ اس وقت نیب کی جانب سے بات آئی ہے سامنے، جی ڈپٹی چیرمین سینٹ سلیم مانڈیوالا کے جو بے نامی شیئرز ہیں ان کے حوالے سے یہ شیئرز منجمد کرنے کے معاملے میں نیب نے 136 صفحات پر مشتمل جواب جو ہے وہ اب احتساب عدالت میں ہی جمع کروا دیا ہے۔ نیب نے جواب میں کہا ہے کہ کیس میں نیب کی کوئی بدنیتی جو ہے وہ شامل نہیں ہے، معاملہ سپریم کورٹ کے حکم پر بنی JIT میں سامنے آیا تھا، اور اس کے بعد جو سلیم مانڈیوالا کے مبینہ بے نامی دار طارق محمود کے وکیل جو ہیں انہوں نے درخواست کی سماعت جو ہے وہ التوا کرنے کی درخواست بھی کی۔ نیب جو ہے وہ جواب میں دلائل کے لیے بھی مہلت مانگ چکی ہے اس معاملے میں، اور جو جج ہیں محمد بشیر انہوں نے طارق محمود کے وکیل سے استفسار کیا ہے کہ اتنے بڑے جواب سے کیا انہیں ڈر لگ رہا ہے، 136 صفحات ہیں تو اس وجہ سے اس معاملے میں جو ہے وہ مزید مہلت مانگی جا رہی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نیب ہے اس نے کراچی میں کڈنی ہیلتھ پلانٹس کی جو غیر قانونی الاٹمنٹس ہیں، ٹرانزیکشنز کا مکمل ریکارڈ ہے، وہ بھی جواب کے ساتھ جمع کروایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اعجاز ہارون نے کڈنی ہیلتھ جو فلک نما میں پلاٹس کی جو بیک ڈیٹ فائلیں ہیں وہ تیار کی، اور پھر سلیم مانڈیوالا نے جو یہ پلاٹس ہیں عبدالغنی مجید کو قانونی جو الاٹمنٹس ہیں اس کے ساتھ اور ٹرانزیکشن کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سامنے لائے گئے ہیں، یہ فروخت کیے ہیں عبدالغنی نے مجید صاحب کو، اور پھر اعجاز ہارون کی معاونت جو ہے وہ اس معاملے میں کی گئی ہے۔ تو یہ وہ تمام نام ہیں جو اس کیس میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ حصے میں ملی رقم سے سلیم مانڈیوالا نے پہلے ہی ایک بے نامی کے نام پر جو ہے وہ پلاٹ خرید رکھا تھا، اور بعد میں وہ پلاٹ بیچ کر دوسرے فرنٹ مین کے نام پر انہوں نے بے نامی شیئرز خریدے، اور پھر کڈنی ہیلتھ پلاٹس کی فروخت کے بدلے میں رقم جو ہے وہ آئی، پھر اس سے جعلی اکاؤنٹس جو ہے وہ اس میں بھی اس رقم کی منتقلی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے۔ نیب نے شیئرز منجمد کیے جانے کے خلاف طارق محمود کے اعتراضات جو ہیں وہ خارج کرنے کی درخواست کی ہے، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے اپنی ہی درخواست پر جو ہیں وہ مزید دلائل دینے کے حوالے سے التوا کی درخواست کر دی ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ درخواست گزار کی جانب سے مزید دلائل یا شواہد کا ویٹ کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ شواہد جو ہیں وہ جمع کروا دیے جاتے ہیں تو سلیم مانڈیوالا کے جو بے نامی شیئرز ہیں ان کے نامدار جو ہیں وہ کب سامنے آئیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مزید اپڈیٹس بھی ہم آپ تک لے کر آتے رہیں گے، کچھ دیگر خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔